القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. الآیہ. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسے آپ لوگ اب تک تراویح میں یہاں بیٹھے رہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو درس ہے وہ سن کر جائیں، اس لیے کہ بیچ میں سے اٹھ کر جانے والوں کا جو ہے بیٹھنے والوں پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں اور یاد رکھیں اللہ کی خاطر انشاءاللہ ہم گرمی برداشت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی جو ہے ہم سے گرمی کو دور کرے گا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے میدان محشر میں جو گرمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم کو نجات دے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہیں اور جو پریشانی ہے اور جو گرمی ہوگی اللہ تعالیٰ ان تمام ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. معزز حاضرین، 23ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اس میں کچھ چیزیں زیادہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ چونکہ مردوں سے بڑھ کر یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی ہوئی ہے، اور مصلی حضرات نے بھی ہمارے سے یہ گزارش کی ہے کہ مردوں سے ہٹ کر عورتوں کو بھی کچھ باتیں بتائی جائیں. انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا مردوں کے لیے بھی ہوگا اور خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. معزز حاضرین، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا: یا رسول اللہ، جب میں شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا پڑھو. اتنے سالوں سے ہم یہ دعا پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جملہ دیکھیے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا عائشہ کو کیوں بتائی. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو بہت سی دعائیں بتا سکتے تھے، لیکن اس دعا پر بھی دیکھیے سلف نے کیسے غور کیا ہے. ایک حنبلی عالم دین ہے جن کا نام ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن القیم کے شاگرد ہیں. انہوں نے بڑا بہترین جملہ لکھا، واٹس ایپ کے کسی گروپ میں آیا تو ہم نے اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اور جب بھی طاقت آئے گی نا انشاءاللہ ہماری یہ بات آپ یاد کریں گے اور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں: اے پروردگار، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم کو معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عائشہ کو سکھاتے ہوئے پوری امت کو اس لیے سکھائی تھی. ایک بندہ تاخراتوں میں اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھ کے گویا رب سے کہتا ہے: رب، یہ رمضان کے جو 20 دن ہیں نا، ان 20 دنوں کی ہم نے جو ہے قدر نہیں کی. ہم نے جتنی بھی عبادت کی تو گویا اس میں ہم نے کوتاہی کی ہوگی، تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. پروردگار، رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں معاف کر دے. کتنی اچھی بہترین جو ہے 20 دنوں سے جوڑ کر اس کو بتایا. یعنی 20 دنوں میں کوتاہی ہوئی، ہم روزہ رکھے، تراویح نہیں پڑھے، تراویح پڑھے تو روزے ہی نہ رکھے، روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھا، تو بندہ کہتا ہے رب رمضان کا اتنا بہترین مہینہ تو دیا نا ہم نے، لیکن ہم نے اس کا احترام نہیں کیا، روزے رکھے تو روزے کے آداب کا خیال نہیں کیا۔ بہرحال فرشتے قیامت کے دن جو بات کہیں گے وہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیری حق کا عبادت، تیرے جو ہے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، لہذا تو ہم کو معاف کر دے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں گزشتہ کھوئی ہوئی پوری جو ہے اس پر جو ہے مکمل طور پر معافی مانگ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اب آئیے ہم سورہ فاطر سے لے کر سورہ زمر تک انشاءاللہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا۔
اس صورت کے شروع میں آپ دیکھیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو ہے پیدا کیا فرشتوں کو. فرشتے کیسے ہیں؟ کہا فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو 2 پر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو 3 پر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو 4 پر ہیں. لیکن یہ بات بھی سن لیجئے، فرشتوں کے جو سردار تھے حضرت جبریل علیہ السلام بڑے طاقتور، بڑے امانت دار. ان کے بارے میں بخاری میں روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل کے 600 پر تھے. ایک نہیں دو نہیں، کتنے پر؟ 600 پر. اور ایک ایک پر بھی اتنا بڑا اور اتنے طاقتور جبرائیل شاید دنیا کا کوئی انسان ان سے مقابلہ کر سکتا ہی نہیں. اتنے بڑے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے. کیسے؟ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا زمین و آسمان کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیسے دیکھا؟ جب حضرت جبرائیل کا ایک پر ایسا ہے جب کھولتے ہیں تو آسمان کا پورا کنارہ چھپ جاتا ہے رائٹ کا، اور جب ادھر کا پر کھولتے ہیں نا تو بائیں سائڈ کا پورا پر جو ہے مکمل طور پر کیا چھپ جاتا ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام جنگوں میں اترتے، عذاب نازل کرتے، بڑے طاقتور جبرائیل علیہ السلام. اور دشمنی نہیں کرنا فرشتوں سے. یہودی کیا کرتے تھے؟ چونکہ عذاب لے کر اترتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اس لیے کیا بولتے؟ جبرائیل ہمارا دشمن. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بولتا اے یہودیو تم جبرائیل دشمنی کرتے ہو نا، جو ہمارے فرشتوں کا دشمن ہے میں بھی اس کا دشمن. لہذا فرشتوں سے دشمنی مت کرو. اور یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنا کے پیدا کیا. یہ ہر نبی کے پاس وحی لے جاتے تھے اور مختلف کام کرتے تھے. اس صورت میں اللہ نے بہت سی باتیں بتائیں. ایک جگہ اللہ اسی صورت میں فرماتا ہے لوگو جب تم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اسی طریقے سے خرچ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو نا، گویا یہ اللہ کے ساتھ تمہاری اپنی تجارت ہے. آپ سوچیں گے مسجد میں آئے، رحال کھولا، اس پر آپ نے قرآن رکھا، آپ سوچیں گے میں اللہ کے ساتھ کیا تجارت کر رہا ہوں؟ نہیں، یاد رکھو آپ اپنے دکان میں بیٹھ کر بزنس کرتے ہیں، وہ بزنس تو ایسا ہے جو دنیا میں ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. لیکن مسجد میں آنے کے بعد تلاوت قرآن، نماز اور اسی طریقے سے خرچ کرنا، یہ 3 ایسے بزنس ہیں، یہ ایسی تجارت ہیں جن میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان رتی برابر بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے محترم حاضرین اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بتائیں. دیکھیے بلاری کے اطراف میں کہیں بھی چلے جاؤ پہاڑ عموماً کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتا ہے ہم نے پہاڑ کو لال بھی پیدا کیا ہے. دنیا میں ایسے پہاڑ بھی ہیں جو پورے سرخ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو کالا پیدا کیا، لال پیدا کیا، اور مٹیالے کا بھی پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں اور ایک بات بتاتا ہے، کہا دنیا میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو عالم عمل کرتا ہے اور جو ہے مکمل طور پر علم پر عمل کرتا ہے اس کا علم اچھا ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے. اسی لیے خطبے میں تقریر میں وہ رو لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب وغیرہ میں خطبات وغیرہ میں معمولی تقریر ہوگی یا کوئی بات ہوگی تو فوراً رونا آ جائے گا. تو یہ عالم کے اندر خوف، خشیت، اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو یقیناً رو دیتا ہے. محترم حاضرین اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے، اب دیکھیے الحمدللہ تقریباً جو ہے آخری عشرہ جب سے شروع ہوا اس سے پہلے ہم رمضان میں جو ہے قنوت وتر میں جو ہے بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بارش کے لیے بجلیاں آ رہی ہیں اور ابر بھی آ رہا ہے اور چھوڑی جو ہے فوار ہو کر ختم ہو جا رہی ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے اللہ کی رحمت برسنے کے لیے دیر ہے کیا، اس کے لیے ہمارے گناہ رکاوٹ ہے. جب تک گناہ ہم نہیں چھوڑیں گے بلاری میں بارش نہیں آئے گی. بارش کب آئے گی؟ یاد رکھیں آپ، یہ بارش اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں بھیجتا، یہ بارش جانوروں کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے بھیجتا تو ہم طفیلی بن کر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں.
دوست حاضرین، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اور جو آدمی جو ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ترازو میں ڈنڈی مارتے نا، وہ سب جب تک ہم بازاروں میں کرتے رہیں گے 1000 دعا کر کے بھی بارش نہیں آئے گی. لہٰذا استغفار کرو، توبہ کرو، اور جو ہے اپنے گناہوں پر رو. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے بارش نہیں آئے گی. اس کے بعد سورہ یاسین آئی، تو اس یاسین کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کو بتا دیں، غور سے سنیے گا. یہ کیا ہے سورہ یاسین؟ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات ہے، دین کس سے لینا معلوم نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک مسواک کی دکان ہے، عطر کی دکان ہے، وہاں جا کر ہم کتابیں لا کے پڑھتے. کوئی سی کتاب لینا، عالم سے پوچھنا یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کیا، یہ کتاب لکھنے والے صحیح کیا. تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں تم جن سے دین لیتے ہو ان کو دیکھو کون ہے وہ، اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا علم صحیح ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مثال دیکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے پاس حدیث ہے. امام بخاری کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے پاس حدیث ہے. امام بخاری اپنی جگہ سے نکلے تو اس آدمی کے پاس گئے جس کے پاس حدیث ہے. دور سے کھڑے ہو کر اس آدمی کو دیکھنے لگے کہ وہ جانور کو ٹھکا رہا ہے. لکڑی پیچھے رکھ کے جانور کو بلاتا، ادھر آؤ ادھر آؤ میں تجھے دیتا ہوں. جیسے ہی وہ جانور آیا تو جو ہے اس آدمی نے اس جانور کے سر پہ مارا. امام بخاری وہیں سے دور ہو گئے، واپس آ گئے گھر کو. کیا کہنے لگے، جو آدمی اپنی جانور کو ٹھکاتا ہے کیا حدیث رسول میں نہیں ٹھکائے گا؟ ہمارے صحابہ، ہمارے اکابر ایسے تھے جو دین کس سے لینا مکمل طور پر سوچو. ایسی کتابیں نہ پڑھو جس سے آپ کا دین لٹ جائے، ایسی کتابیں نہ پڑھو جس کی وجہ سے آپ کی آخرت، آپ کا عقیدہ مکمل طور پر خراب ہو جائے. تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں علماء بھی معاشرے کو بگاڑنے کا ذریعہ ہیں، سوشل میڈیا اور غلط کتابیں بھی ہیں. تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں کتاب ملتی ہے جس کا نام ہے منزل. اور آگے بڑھ کے بولوں، دوسرے مکتب کی مساجد میں چلے جائیے، پاکستانی پنسورا ایسا ملتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے. اس میں کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، ایسا خاص صورتیں. اب سورہ یاسین کو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مقام حاصل ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کی بہت بہترین صورت ہے. ٹھیک ہے، جس اللہ نے پورے قرآن کو اتارا اسی نے سورہ یاسین کو اتارا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یاسین کو بہت تقدس حاصل ہے. بولتے یاسین شریف پڑھو، لیکن بقرہ شریف نہیں بولتے. یہاں دیکھیے، یاسین شریف پڑھو. اب اس بارے میں ہمارے سوسائٹی میں ایسی روایتیں عام ہو گئی ہیں، ہر ایک آدمی کیا کرتا ہے، یاسین پڑھتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یاسین کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں. آپ پوری کتب احادیث کو ہم چیلنج کرتے ہیں آپ سے، کوئی بھی عالم غیر عالم اگر یاسین کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث لا کے بتائے ہم ماننے تیار ہیں. ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے سوسائٹی میں یاسین کے تعلق سے جو روایتیں مشہور ہو گئی ہیں وہ روایتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیا کیا ہے؟ بولتے ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے نہیں ہے. اور ایک روایت ہے، جس نے سورہ یاسین کو پڑھا گویا اس نے قرآن کو 10 مرتبہ پڑھا. آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ چھوٹے کام پر بڑی فضیلت ملتی ہے، لیکن ایسا ثواب جو ہول سیل میں مل جائے نا، سمجھ جاؤ حدیث ضعیف. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ قرآن یا سورہ یاسین کو پڑھنے سے 10 مرتبہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملا. کہاں سے لائے حدیثیں؟ اور ایک حدیث سنو. بعض لوگ بولتے جو آدمی رات میں یاسین پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہوتے اس کی مغفرت کر لیتا. اب جو نوجوان رات بھر فلم دیکھتے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور ایک دیکھو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھا اور رات میں مر گیا تو اس کی موت شہادت کی موت. اتنی آسان نہیں ہے شہادت کی موت، جسے بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی آئی، یاسین جس مقصد سے بڑے مقصد پورا ہو جائے گا. مثلا کتابوں میں لکھا ہے ایک لڑکی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، اگر وہ سورہ یاسین اس نیت سے پڑھے کہ اللہ نیک لڑکے کا رشتہ بھیجے، رشتہ آ جائے. اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا، بڑے بڑے چینلز پر پگڑی بندھے ہوئے وقت کے بڑے بڑے مفتی پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ان جیسی حدیثیں لے کر. تو لہٰذا زمزم کے بارے میں آیا کہ زمزم پڑھ کے جس نیت سے پیتے وہ ہوتا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ یاسین جس نیت سے پڑھتے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی چیز یہ.
اسی طریقے سے بعض لوگ بولتے یاسین پڑھے تو ہر چیز آسان ہو جاتی، لہذا امت کے نوجوانوں کو دیکھتے کیا کرتے، امتحان حال کو جانے، ایگزام کو حال کو جانے سے پہلے ماں بولتی ماں بیٹا ذرا یاسین پڑھنے کو چل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے امتحان کو آسان کر دیتا. نہیں ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا پڑھ کر گئے تو امتحان آسان ہوگا، یہ پڑھ کر گئے تو بدعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے امتحان اور مشکل ہو جائے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ جو ہے سورت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، کوئی مر جائے تو مردوں پر سورہ یاسین پڑھو. جیسے ہی مر گیا سب لوگ بھر کے اڑا دیے، عورتیں سر پہ بیٹھ کے ادھر ادھر پورا یاسین پڑھنا شروع کرا دیتے. یہ دیکھو شیطان کو گناہ سے بڑھ کر بدعت پسند ہے. امت کے نوجوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو کوئی مر گیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ میں سب سے زیادہ بدعتیں جنازے میں ہیں. بدعتیں. اب مر گیا یاسین پڑھو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں یاسین پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت ضعیف ہے. تو یا تو من گھڑت روایتیں ہیں یا بولنے والا بدعتی ہے، اس تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. آپ پوچھیں گے سورہ یاسین پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، یہ بات یاد رکھیں آپ. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ہے نا، وہی ثواب سورہ یاسین پڑھنے پر ملے گا. لیکن ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یاسین ہی پڑھتا رہا، مر گیا، پورے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا. خالی یاسین. ہم لوگ جمعہ میں دیکھتے کیا کرتا، سورہ کہف پڑھ لیا برابر یاسین دھن کو اٹھاتا، سورہ یاسین ختم ہوا تو واقعہ اٹھاتا. بولتے واقعہ پڑھے تو فقیریش نہیں آتی. اب جتنے لوگ بھیک مانگ رہے سورہ واقعہ پڑھ لے تو کیا ان کی فقیری دور ہو جائے گی؟ ایسے ہول سیل میں نسخے لوگ بتاتے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سورہ یاسین کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کو اگر کوئی آدمی خاص طور پر ان تمام احادیث کی روشنی میں پڑھتا ہے تو بدعت شمار ہوگا، اور بدعت کریں گے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا. لہذا ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کوئی جو ہے چیز نہیں ہوگی. معزز حاضرین، سورہ یاسین میں ہے کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں. سورہ یاسین ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بات بتائی تھی، یہ طٰہٰ ہے نا، بعض لوگ نام رکھتے ہیں، نام نہیں رکھنا. قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں اس سے نام نہیں رکھنا. اسی طریقے سے یاسین بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا یہ حرف ہے. یاسین والقرآن حکیم، کسی آدمی کا نام یاسین بولا تو قرآن کی توہین ہو گئی نا. تو یہ طٰہٰ یاسین نام نہیں رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. اس لیے ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں اگر بچوں کا نام رکھنا ہے تو یوٹیوب میں جا کر ادھر ادھر جا کر لوگوں سے مشورہ مت کرو، علماء سے جوڑو نام کیا رکھنا. ماں بولتی نام نیا رہنا، شوہر بولتا نام نیا رہنا. غلط ہے یہ. جب آپ اپنے بچے کا نام ثانیہ رکھیں گے وہ ٹینس کھیلے گی، جب آپ اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرح بنے گی وہ. تو بچے کا اثر، بچے پر نام کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو لہٰذا نام رکھنے کے واسطے انٹرنیٹ وہ استعمال کرنے کے بجائے علماء کے نمبرات اپنے پاس رکھو موبائل میں، ان سے رجوع کرو ہر مسئلے میں. جب ان سے رجوع کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہدایت دے گا، ورنہ آپ خود اڑیں گے یا ان سے جو ہے جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں ان لوگوں سے پوچھیں گے تو کیا کریں گے، وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. لہٰذا یہ مثال بھی ہے نام رکھنے کے لیے قرآن کھولنا. کسی نے قرآن کھولا سورہ نور آئی، اپنی بچی کا نام زانیہ رکھا ہے، زنا کرنے والی عورت. یہ باپ نے اگر اپنے بچے کا نام ایسے رکھا تو گویا اس نے اپنے بچی کو غارت کر دیا. لہٰذا یہ عقیقہ کرنا جیسا باپ کے لیے حق ہے، اچھا نام رکھنا بھی ہے. عہد رسالت میں ایسے کئی آئے، ایک آدمی نے اپنے بچے کا نام گوبر رکھا تھا. ایسے ہی وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، اس کے باپ کو بلایا، بولے اپنے بیٹے کا نام گوبر رکھتے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں جتنے نام دے کے سب بدل کے رکھ دیے. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس میں ایک ایسے جگہ کا ذکر ہے جہاں 3 نبیوں کو بھیجا گیا. ایک ہی جگہ ایک نبی آیا تو بس نہیں آیا، 2 نبی، 3 نبی، لیکن کیا ہے ہدایت؟
تین نبیوں کو بھیج کر بھی یہ لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. بالآخر نبی مایوس ہوئے اور اپنے نبی کے اپنے قوم کے حق میں ہدایت کی دعائیں کرتے کرتے ان نبیوں کا انتقال ہی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد یہ کفار مکہ جن میں آپ کے رشتہ دار بھی غیر رشتہ دار ہی نا, اگر آپ یہ جھٹلاتے ہیں یہ, تو اس سے پہلے ایک جگہ ایسی تھی جہاں تین نبیوں کو ایک ساتھ جھٹلایا گیا. ان کا قصہ پڑھ کے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر تسلی پہنچاؤ. محترم حاضرین, اسی صورت میں اللہ نے کائنات کی نشانیاں بتائی. دیکھو مردے پہ جا کے پڑھتے نا یہ قرآن تو کائنات کی نشانیاں بتا کر ہمیں کیا کرتا ہے, کائنات میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو لہٰذا جو صورت ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتی ہے اس کو مردے پر پڑھنے کا کیا فائدہ. اب دیکھو کائنات کی کون سی نشانیاں آئیں. اللہ نے کہا دن اللہ کی نشانی ہے, رات اللہ کی نشانی ہے. سورہ قصص میں یہ آیت گزر چکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ 24 جو 24 گھنٹے ہیں نا, اگر پورا رات بناتا تو کیا کرتے؟ کیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو رات کو دن سے بدل سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ پورا 24 گھنٹے رات بناتا تو کوئی کیا کرتے؟ کوئی دن لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ کی رحمت ہے, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. معزز حاضرین, دن کے ساتھ رات کے ساتھ سورج کا ذکر کیا. یہ سورج کیا کرتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں سورج کی جگہ چاند طلوع ہوا, چاند کی جگہ سورج طلوع ہوا؟ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس, کہا کہ سورج چاند کی جگہ نہیں آ سکتا, چاند کا سورج نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ یہ دن کا, رات کا, سورج کا, چاند کا تذکرہ کر کے مومنوں کو بتاتا ہے دیکھو لوگو مومنین غور کرو کائنات میں, یہ سورج ہے نا, یہ چاند, یہ دن اور رات اللہ کی اطاعت کر رہے نا, لیکن انسان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے سورہ فصلت میں وہ آیتیں آئیں, اللہ آسمان کو بلاتا ادھر آ, اللہ زمین کو بلاتا ادھر آ, دونوں جاتے بولتے تیری اطاعت کرتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ زمین بھی اللہ کی بات سنتی ہے, یہ آسمان بھی اللہ کی بات سنتا ہے, دن اور رات دونوں بھی اللہ کی بات سنتے ہیں. اللہ یہ بتاتا ہے جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرے نا, تم بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کرو. معزز حاضرین, اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں گے. ایک سکی زمین رہتی ہے نا, اللہ اس پہ بارش برساتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے. اللہ یہ بار بار ذکر کیوں کرتا قرآن میں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے دیکھو زمین مردہ تھی نا, ہم نے اس کو زندہ کیا نا, یہ بات بھی نوٹ کر کے رکھ لو کہ انشاءاللہ تم ایک دن مرو گے, دفن کیا جائے گا اور تم اپنے قبروں سے اٹھیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے ویسے تم کو قبروں سے اٹھانے پر بھی وہ مکمل طور قدرت رکھتا ہے. معزز حاضرین, ہم سے جو گناہ ہوتے نا, ان گناہوں کے سیاق میں آیت سن لو. قیامت کے دن ہر جو ہے گنہگاروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اس دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. بے نمازیوں کا ایک گروپ الگ آئے گا, زنا کرنے والوں کا الگ گروپ آئے گا. لوگ بولے گا جو گناہ کرتے ہیں الگ الگ ہو جاؤ. اور قیامت کے دن جتنا عزت ملے گی نا اتنی رسوائی بڑی خطرناک ہے. اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم اور آپ نے بڑے بڑے پیغمبر پناہ مانگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے دعا میں اے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کیا حال ہوا وہ بھی ذرا سن لیجیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آئیں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم ذرا تم اپنے پیروں کے پاس دیکھو. تو ابراہیم اپنے پیروں کے پاس دیکھے تو ایک قسم کا کیڑا ہوگا. اصل میں کون ہے وہ؟ ان کا باپ ہے آزر, کیڑے کی شکل میں آیا ہے. ابراہیم کہیں گے پروردگار میں نے پہلے ہی دعا کی تھی کہ تو قیامت کے دن رسوا نہ کریے, کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم اپنے باپ سے بات کریں گے, اے باپ میں نے تو دنیا میں سمجھایا تھا کہ تو کیا نہ کر, تو بتوں کی عبادت نہ کر, بت نہ بنا, بت نہ بیچ, لیکن تو نے دنیا میں میری بات نہیں مانی نا, اس لیے تیرا یہ حال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اے ابراہیم اپنے باپ کو جو کیڑے کی شکل میں ہے نا اپنے پیر سے رون دو اسے. جیسے ہم جھنگر کو مارتے نا ویسے ہی ابراہیم رون دیں گے اور اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
یہ اولو العزم پیغمبر کے باپ کا جب یہ حال ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں مومنین کی دعا سکھائی گئی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگار ہمیں ذلیل نہ کر۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی کن لوگوں کو ہوگی؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اسی طرح جو لوگ دھوکہ دیں گے۔ مثلا مسجد میں قرآن رکھا ہے، میں وہ قرآن کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر کو لے کر چلا گیا، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکے دینے والے کو اس کے پیچھے کے حصے میں ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جھنڈا لگایا جائے گا، اور جھنڈا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تم نے جو دھوکہ دیا نا وہ ہے یہ قیامت کی رسوائی بڑی خطرناک ہے، اس سے مکمل طور پر پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے جب ہم دنیا میں گناہ کرتے نا ذرا یہ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ منہ پر مہر لگا دے گا، اليوم نختم علی افواہہم، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے منہ پر پلاسٹر لگا دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ خود بات کرنا شروع کریں گے۔ اگر میں نے ان انگلیوں سے غلط میسج ٹائپ کیا ہوگا یا میں نے کوئی جھوٹ چیز لکھی ہوئی ہوگی، میرے انگلیاں گواہی دیں گی، میرا ہاتھ گواہی دے گا، میری زبان، وہ آیتیں آج پڑھی گئیں، انسان بولے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ میرے پیر میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس دن وہ پورے اعضاء کہیں گے انسانوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، جس رب نے تم کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی نا وہی رب نے آج ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے سوچو ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ برائی کر رہے ہیں، کسی کا پکڑ رہے ہیں، سوچو جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر جواب دینا ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم آپ پر اتار رہے ہیں، کیوں اتار رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل کو زندہ کرو۔ یہاں بھی وہی بات آتی ہے، سورہ یاسین میں یہ آیت آئی کہ تم لوگوں کے دلوں کو زندہ کرو۔ مردہ آدمی پر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کا سورت کے آخری بتاتا ہے جب میں کن کہتا ہوں تو مکمل طور پر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوئی، یہاں کچھ اہم باتیں سورہ صافات کے تعلق سے ہم بتائیں گے۔ والصافات صفا، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جادو کسی پر ہو جاتا ہے یا جو ہے کسی پر جنات اور شیاطین کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، والصافات صفا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملا کر ایک دم لوہے کی سیسا پلائے ہو دیوار طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو دوسرے کو نہیں دی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں میری امت کی صفوں کو ایسے بنایا جیسے آسمان میں فرشتے صف بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم یہاں صف بناتے ہیں نا، یہ صف کیسی ہے؟ فرشتے آسمان میں صف، کہا جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ، جیسے ہم یہاں صف بنا کے نماز پڑھتے ہیں ویسے وہاں بھی فرشتے صف بنا کے مکمل طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتے کیا کرتے؟ سب سے پہلے آگے کی صفوں کو پورا کرتے، بعد میں پیچھے کی صفوں کو پورا کرتے۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے صف کی طرح مکمل طور پر اہتمام کریں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بتاتا ہے ان الہکم لواحد، کہا تمہارا معبود ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کفار مکہ کہتے تھے، مکے کفار مشرکین نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے ہماری مخلوق تمہاری طرح وہ آسمانوں میں سب بنا کر نماز پڑھتے ہیں، کیسے مخلوق ہو سکتے ہیں؟ مخلوق تو وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ یہ ستارے کیوں پیدا ہوئے؟ یہ بات یاد رکھیں، ستارے اللہ نے 3 مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ایک تو ہے آسمان کی زینت،
اب رات میں دیکھتے ہیں آپ، جیسے جیسے اندھیرا ہوتا جاتا وہ ستارے چمکنا شروع ہوتا، وہ ستارے وہیں رہتے. اب چونکہ سورج کی وجہ سے نظر نہیں آتے. یہ سورج ستارے کیوں پیدا کیے؟ آسمان کی زینت ہیں. جیسے ایک ساڑی میں چمکی ڈال تو کیسے اچھا دکھتا ہو، ویسے آپ کہیں بھی چلے جاؤ ایک دم جو ہے آسمان کو غور سے دیکھو، ستارے بڑے اچھے نظر آتے ہیں. لیکن ہمیں توجہ سے دیکھنا، ان کو دیکھ کر بولنا یہ ستارے اتنے خوبصورت ہیں، ستاروں کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. تو پہلا تو یہ. دوسرا، اللہ تبارک و تعالی ستاروں کو کیوں پیدا کیا؟ بات یہ ہے، پہلے کیا کرتے تھے؟ جنات نیچے سے جاتے آسمان پہ، اللہ تعالیٰ وہاں عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کے ساتھ میٹنگ کرتا، یہاں جاؤ وہاں جاؤ ایسا کرو اس کو مارو. تو کیا کرتے؟ یہ فرشتے جا کر اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو میٹنگ ہوتی نا، اس میں سے ایک بات سنتے، 100 جھوٹ ملا کے نیچے پہنچاتے. غلط ہوا نا. یہ کام کب تک ہوتا رہا؟ جنات اوپر جاتے رہے، سنتے رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آج کوئی بھی اگر اوپر جائے گا نا، ایک ستارہ ہے جس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب، وہ کیا کرتا؟ فرشتہ مارتا اس، وہ ستارہ اس کو مارتا اور انسان واپس آ جاتا. تو ایک تو ہے آسمان کی زینت ہے، اور دوسرا ہے شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ، اور تیسرا ہے ان ستاروں کو پیدا کرنے کا جو ہے فائدہ، راستہ دکھانا. جب فلائٹ چلاتا ہے، جو اس میں پائلٹ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں چلاتا، وہ کیا کرتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے مکمل طور پر چلاتا ہے. سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، آسمان میں فلائٹ اڑتا ہے، ان کو پریکٹس بتائی جاتی ہے کہ تم ستاروں کو دیکھ کر مکمل طور پر اپنی منزل طے کرو. کہاں جانا ہے؟ سعودی جانا ہے، انڈونیشیا جانا ہے. ستاروں کو رکھ کر مکمل طور پر اپنا راستہ طے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ستارہ نہ بناتا تو ہم فلائٹ میں نہ اڑ سکتے تھے، اور نہ جو ہے یہ سمندر کے جہازوں کا سفر ہو سکتا تھا. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک تو ہے زینت، دوسرا ہے فرشتوں کو مار بھگانا، اور تیسرا ہے راستہ دکھانا. ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی، دیکھیے ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ستاروں کو دوسرے مقصد میں استعمال کرے گا وہ غلط ہو جائے گا. آج ہم کیا بولتے ہیں؟ ایک ستارہ آیا ہے، بارش ہونے والی ہے. غلط ہے. بارش کو ستاروں کو جوڑنا غلط ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اب ہمارے پاس آتا ایک اخبار آتا، وہ بنگلور میں، اس کا نام نشے من، اس میں آتا ستاروں کا کھیل. آپ کا نام سعود سے شروع ہوا تو یہ، اگر خواب سے شروع ہوا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نام کے ذریعے فال دیتے. یہ بھی غلط ہے. اور ہم آپ کو شادی کے تعلق سے اور ایک بات بتاتے ہیں، یہ کسی بڑی عالم دین نے بتائی تھی. ہمارے پاس جب بیٹی کے لیے شادی ہوتی تو رخا چھاپا جاتا ہے، اس میں ہم کیا لکھتے؟ دختر بلند اختر. ہم یہ ایسے ہی لکھ لیتے، لیکن اس کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ معلوم نہیں. اصل میں کیا اختر ستارہ ہے. ہم نعوذ باللہ ستارے پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، یہ ستارے کی وجہ سے میری بیٹی کی نعوذ باللہ شادی ہو رہی، تو ہمارے شادی کے رخ میں شرک آ رہا ہے. لہٰذا یہ چیز مت لکھو. اگر کوئی لکھا تو اسے مکمل طور پر روکنے کی کوشش کرو. تو لہٰذا ستاروں سے جوڑنا یا ستاروں کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کی چیزیں بالکل غلط ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں جنتیوں کا، جہنمیوں کا برا انجام بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ برے دوستی کا انجام کیا ہوگا. دنیا میں آپ برے سے دوستی کر لیے، لیکن بری دوستی کی وجہ سے آپ ہلاک ہو گئے نا. قیامت کے دن جا کر کہے گا برا دوست اپنے دوست سے، اے دوست تیری وجہ سے آج میں جہنم میں چلا گیا ہوں. اللہ تیرے اور میرے درمیان میں وہ دوری پیدا کرنا جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں، وہ مرحلہ آنے سے پہلے نیک لوگوں سے دوستی کرو. برے لوگوں سے دوستی کرے گے دنیا برباد، دین برباد، ایمان لٹے گا. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دوستی کے بارے میں خاص خیال رکھیں. حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی اپنے بچے بچیوں کو دیکھو کیا دوستی کر رہے ہیں، کس بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر دوستی کرے تو مکمل طور پر صحیح ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی. ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا. ابراہیم کون؟
ایک بڑے جلد قدر پیغمبر ہیں. یہ اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کا قصہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہمارے درمیان میں آتا. ہر خطیب، ہر عالم اپنے اپنے انداز سے کچھ باتیں بتاتا، لیکن ابراہیم کے قصے سے ہم 2 باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ کرنٹ ایشو ہے آج کا. ایک تو کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا. بڑی تمناؤں کے بعد، دعا گڑ گڑا کر دعا کرنے کے بعد 100 سال کی عمر میں پیدا ہوئے حضرت اسماعیل. لیکن پیدا ہو کر جیسے ہی بڑے بنے، اللہ نے ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ہمارا بیٹا اگر بیمار ہو جائے رات بھر باپ نہیں سوتے. یہ کیسا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم سے ایمان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ وہ میری محبت پر جو ہے یہ کرتا ہے یا اپنے بیٹے کی محبت پہ کرتا ہے. دونوں محبتوں کی جنگ ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تو اپنے بچے سے کہا، بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کرو گے؟ بیٹے کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور باپ کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ. بیٹے نے کہا، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزرو. کیا حال ہوا ہوگا سوچنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے کہاں لے جاتے؟ مینا لے جاتے. راستے میں شیطان آ کے بولتا، ابراہیم اتنا زیادہ تمناؤں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، اسے ذبح کرتے کیا؟ اگر شاید کوئی دوسرا ہوتا تو واپس ہو جاتا. لیکن چونکہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے کمال درجے کی محبت تھی نا، وہ اپنے بیٹے کی محبت پر چھری چلانا چاہتے تھے. ابراہیم نے کھڑے ہو کر وہاں کنکری ماری، چلے جا. ابراہیم تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر آیا شیطان. ابراہیم نے پھر کنکری ماری. ابراہیم اور آگے بڑھے، پھر آیا، پھر کنکری ماری. اب دیکھو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا حجاج حج میں جو کنکری مارتے اس کے پیچھے اصل یہی واقعہ ہے. وہاں کنکری مارتے نا ہم، ہر حاجی کنکری مارتا ہے، گویا وہ عہد کر رہا ہے، شیطان تو نے ابراہیم کو نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑے گا. ابراہیم کو دشمن سمجھ کر ہم کنکری دشمن سمجھ کر جو ہے شیطان کو دشمن سمجھ ہم کنکری مارتے ہیں. لیکن حج کیا حاجیوں نے یہ پیغام لے کر آج تک کوئی حج سے لوٹا؟ گئے حج میں داڑھی بھی کاٹے، عورتیں گئیں بے پردہ ہوئیں. حج کے دوران خود رحمان کی وجہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. لہٰذا ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں، شیطان نبیوں کو نعوذ باللہ کبھی کبھی جو ہے اکسا دیتا ہے. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی زندگی میں اور ایک بات ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، بہو کا جب انتخاب کرتے نا اچھا نہیں کرتے، گوری لا لو، MSc پڑھ کر لا لو. آپ اپنے گھر کو بہترین جنت نما بنا کے رکھیں، دیندار بنا کے رکھیں. لیکن ایک ایسی لڑکی جس کے اندر دین نہیں، جو دین بیزار ہے، وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر کے پورے دیندار کے ماحول پر چھری چلا دے گی. آج یہی تو ہو رہا ہے. ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہت اچھا بناتے ہیں، لیکن جو بہو لاتے نا وہ بہو اچھی نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کی اطاعت کرنے لگے تھے اور ان کو معلوم تھا اگر میں اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کیا، اپنے گھر میں صحیح بہو نہیں لایا، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. ابراہیم کیا کرتے تھے، اپنی بیوی سارا کے ساتھ شام سیریا میں رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک جانور تھا. اب تک آپ کیا سمجھتے تھے، براق جانور اللہ کے نبی کے پاس ہی تھا جب معراج ہوئے تھے. ابراہیم کے پاس بھی ایک براق تھا. کیا کرتے، ابراہیم علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے اس جانور پر سوار ہوتے. تقریباً شاید مکے سے اگر سیریا کو جائیں گے 2500-3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس پر سوار ہوتے، پہلے اپنے بیٹے کے گھر کے پاس جا کر خبر گیری لیتے. ابن عباس کی بخاری میں لمبی روایت ہے، 4 صحیح بخاری مل رہے تھے. امام حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جا کے بیٹے کے دروازے پر دستک دیا. بہو نے اپنے سسر کو پہچانا نہیں. کیسے امتحان لیا اپنے بہو کے جذب شکر کا، جا کر پوچھے خیریت سے ہیں؟ بہو نے کہا نہیں. کیا کھایا تم نے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدم قدم پر شکر ادا کیا اور جنہوں نے اپنے بیٹے کے اندر جذب شکر لایا، اس کی بیوی اللہ کی ناشکری ہے تو کس کو پسند نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کو پسند نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پہچانا نہیں بہو نے. کیا کہا ابراہیم نے؟ آئے تو بولو. ایک بزرگ آئے تھے، سلام عرض کیا تم نے اور بولے گھر کی یہ دہلیز بدل لو. گھر کی دہلیز کے بدلنے کا نا بہو کی تبدیلی تھی.
حضرت اسماعیل آئے, بولے کیا بولے؟ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے ہم سے پوچھا کیا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے تو شکوہ شکایت کہ ابراہیم کو پسند نہیں آیا, اور انہوں نے کہا کہ دہلیز بدلو. حضرت ابراہیم کے اشارے کو حضرت اسماعیل نے پہچان لیا تھا. کیا؟ حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کی ان کو چھوڑ کے, لیکن وہ بڑے جذبے شکر والی تھی. ابراہیم, وہ اسماعیل نے دوسری شادی کی نا, اس شادی کے بعد ابراہیم اور ایک مرتبہ مکہ آتے ہیں, جا کر بہو سے ویسے ہی انداز سے پوچھے جیسے اس سے پہلے پوچھے. جا کر پوچھے اے بہو تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا الحمدللہ. ابراہیم کے دل کتنی خوشی ہوئی ہوگی, میں بھی شاکر, میرا بیٹا بھی شاکر, اور میری بہو بھی شاکرہ, شکر کرنے والی. پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے اللہ نے بہت دیا ہے. کیا ہے؟ بولے ہمارے گھر میں گوشت بھی ہے, پانی بھی ہے. بہت حاضرین, اس واقعے سے ہم بتانا چاہتے ہیں, بہو کے انتخاب کرو تو ایسا کرو وہ تمہارے گھر کو آئے تو سب سے بڑا نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس کو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اچھے شوہر کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے, اچھے ساس سسر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر ہم اپنے گھر میں شکر کا ماحول پیدا کر کے رکھیں, ایک ایسی عورت کو جو اوپر سے نیچے تک ناشکری کرنے والی ہے, اگر ایسی عورت کو لاؤ گے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوگا؟ شکر کے بجائے ناشکری کا ماحول پیدا ہوگا. اور بہت حضرت یہ بات یاد رکھیں آپ, مرد سے بڑھ کر عورت میں ناشکری بہت ہوتی. یہاں خواتین اسلام بھی ہیں, ہم آپ سے کہنا چاہیں گے عورتوں میں ناشکری بہت رہتی ہے. یہ بات کہہ کر ہم آپ کو نیچا کرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. معراج کو جا کر واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابیات سے کہا میں نے تم کو جہنم میں بہت دیکھا. اگر آج دیکھتے تو بولتے کائی کو دیکھے کہ ہم نے نہیں معلوم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ فرمایا تم لعن طعن بہت کرتے, اسی وجہ سے جہنم میں نے دیکھا. دوسرا سبب کہا تمہارے اندر اپنے شوہروں کی ناشکری ہے, اور شوہر کی ناشکری کرنا گناہ کبیرہ ہے. مثلا ایسے ہوتا, ایک شوہر جو ہے بہترین چیز لا کر دیتا اپنی بیوی کو, بیوی ایک جملہ بولتی کیا کرے تمہیں میرے ساتھ, یہ ایک جملہ شوہر کی پوری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے. اللہ یہ حدیث ہے, ما رأیت منک خیرا قط, بولتی تمہیں کیا کر ڈالے میرے ساتھ, یا آج تک تمہیں میرے ساتھ کیا بھلائی کرے. ایسے جملے عورت کو کبھی نہیں بولنا چاہیے. اگر ایسے بولتے ہوئے مر گئی نا, عذاب خبر سخت ہوگا اس عورت کو. محترم حاضرین, یہ بہو کے انتخاب میں باپ بہت بہتر انداز سے سوچے. یا اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, اگر بہو کے انتخاب میں کرنا ہوتا ہے تو باپ پورا اپنا زور لگاتا, ماں سے مشورہ نہیں کرتا. جب بہو لانا ہے ماں سے مشورہ کرنا, جب داماد لانا ہے مشورہ کرنا. کس سے؟ ماں سے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے بڑھ کر ماں کیا ہے, بچوں کو سمجھنے والی ہوتی. ہمارے گھروں میں باپ کیا کرتا, انہیں بولتا باپ اللہ تجھے آدھی عقل جائے اسی لیے تیرا کوئی چلتا نہیں, میرا چلتا اس گھر میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. غلط ہے, یہ نہیں بول سکتا. اور یہ بات جو ہمارے سوسائٹی مشہور ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آدھا دماغ دیا, غلط ہے. یہ بات نہیں ہے ویسا, اللہ نے کم دیا ہے. یہ تم کون ہوتے ہو کہ 50 دیا اور 100 پورا باپ کو مل گیا؟ ایسا نہیں ہوا. لہٰذا والدین کو چاہیے, والد کو چاہیے, داماد لاتے ہوئے, بہو لاتے ہوئے عورت کی جو ہے مشورے کو ہرگز فراموش نہ کرے. ایسے ہو سکتا ہے باپ سے بڑھ کر بھی جو ہے اور ماں اپنے بچوں کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے, وہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر زیادہ جانتی ہے. محترم حاضرین, اس صورت میں آگے حضرت موسیٰ کا, عیسیٰ کا, حضرت یونس کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تین تاریکیاں اس سے پہلے ہم بول چکے ہیں. یہ ایک تو کیا, سمندر کی تاریکی, دوسرا رات کی تاریکی, اور تیسرا مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا. وہاں جا کر بھی حضرت یونس جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. دعا کا انداز دیکھو کیسے ہے, لا الہ الا انت. وہ نہیں بولے اے اللہ میں گناہ کر کے مچھلی کے پیٹ میں آ گیا فوراً نکال دے, نہیں بولے, توحید کو جو ہے ذکر کیا. اس سے معلوم ہوا گھبرائے ہوئے دل کو توحید ہی اس کے دل کو مکمل طور پر کیا کر سکتی ہے, اس کے گھبراہٹ کو دور کر سکتی. اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے موقع پر, پریشانی کے موقع پر جتنی دعائیں پڑھتے ان تمام میں مکمل طور پر توحید کا ذکر ہے.
یہ حدیث اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جو آدمی صبح اور شام میں 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے گا۔ معزز حاضرین، حضرت یونس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو ہم ان کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا توبہ کرے تو کیا ہوا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، جب حضرت یونس اپنی قوم کے پاس آئے 1 لاکھ کی تعداد اپنے قوم کی، اور انہوں نے توبہ بھی کیسا کیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی اپنے گناہوں پر بڑا جو ہے شرمندگی ہو گئی، اپنے جانوروں کو، اپنے پورے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو لے کر بڑے میدان میں جمع ہو گئے، سب رونے لگے، پروردگار ہم نے تیرے نبی کی تکذیب کی، ہم نے توحید کو جھٹلایا، پروردگار ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، سب روئے، یہاں تک کہ جانور بھی ساتھ میں جو ہے متاثر ہو گئے۔ اللہ نے دیکھا یہ پوری قوم میری خاطر جو ہے ایک جگہ جمع ہوئی اور استغفار کر رہی نا، آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ شاید تاریخ دنیا کی کسی قوم کو مکمل طور پر نہیں مل سکی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک سورہ صافات کے آخری میں کہا لوگوں یاد رکھو دنیا میں تاریخ کے ہر دور میں مسلمان ہی کامیاب ہوئے، لیکن 2019 کے الیکشن کے اگر سیاق میں ہم دیکھیں اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے لیکن ہمارا اپنا عمل و کردار جھوٹا ہے، تو یہ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں ہم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے۔ اگر ہماری اپنی پسند کی پارٹی آ جاتی نا تو بولتے کیا اب انہیں سیکولر ملک آرام سے رہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر کے ہم کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اسی خواب غفلت میں رہو گے نا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ظالموں کو بھی تم پر مسلط کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نتیجہ ایسا ہے ہم شر کے پہلو میں بھی خیر تلاش کریں، برا نتیجہ آیا لیکن امت یہ دیکھے اس برائی کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ یہی تو کہتا ہے سورہ جو ہے بقرہ میں لوگو تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا دعوت کا کام کرنا، اپنے عقیدے توحید کو اپنانا، اور ایک بات یاد رکھو اس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں نا، غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو، اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ ہر غیر مسلم جو ہے ٹیررسٹ نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی ہیں جو آج عقل سلیم رکھتے ہیں، ان کے اوپر محنت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دعوت کا میدان کھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کا ذکر ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے بولتے ہیں کفار مکہ ان بتوں کی عبادت نہ کر، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اے محمد ہمارے باپ دادا کے پاس جو بات نہیں وہ نئی بات لے کر آیا تم۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اگر کسی بدعتی کو جا کے توحید سمجھاؤ، خرافت چھوڑو تو کیا بولتے؟ ہمارے باپ بھی جو ہے جا کے وہ کسی مزار پہ جاتا رہتا میں نہیں چھوڑانا کیا، ہمارے باپ 40 میں نہیں کرنا کیا۔ تو کفار مکہ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایسے بدعتیاں جو ہے ہم مکمل طور پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح معزز حاضرین اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ داؤد علیہ السلام ایک داؤ بیٹھے تھے، ان کے پاس جو ہے ایک فیصلہ آیا، فیصلہ کرنے میں داؤد سے غلطی ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، نبی گناہ کبیرہ نہیں کرتا، نبی کیا نہیں کرتا؟ گناہ کبیرہ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کیا کرتا ہے؟ چھوٹا گناہ کر لیتا ہے۔ یہ ہم بات بولیں تو آپ اس کو ایک فتنے کے اس میں مت سنو، لیکن علمی گفتگو ہے۔ یہ نبی سے بڑا گناہ نہیں ہوتا کبھی بھی، انشاءاللہ ہوا بھی نہیں، ایک دل بھی نہیں دے سکتا۔ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء تشریف لائے کسی نبی نے کیا نہیں کیا؟ گناہ کبیرہ نہیں کیا، لیکن گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اچھا ہم بھی گناہ صغیرہ کرتے نا، نبی کے گناہ صغیرہ کرنے میں اور ہمارے گناہ صغیرہ کرنے میں 2 فرق ہیں۔ ایک تو کیا ہوتا ہے گناہ صغیرہ جیسے ہی ہوتا اللہ تعالیٰ وحی کی روشنی میں اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ایک دن اپنے اللہ سے بولنے لگے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے بچا لے، اللہ نے فوراً کہا اے نوح تیرا بیٹا کافر ہے، کافر کو بچانے دعا کرتے کیا تم؟ دیکھو فوراً۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فرق یہ ہے ہم گناہ صغیرہ کر کے خاموش ہو جاتے، لیکن نبی ویسے نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ کر کے فوراً اللہ کی طرف پلٹ جانے والے ہوتے۔ یہاں حضرت داؤد سے غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی داؤد سے غلطی ہوئی فوراً سجدے میں گر کر کہنے لگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے سلیمان کا ذکر ہوا، ان کے معجزات کا ذکر ہوا۔ سورہ صاد میں ایک آیت آئی جو ہمارے سوسائٹی اور سماج میں بڑا اس کا دخل ہے، وہ کیا ہے؟ تکلف۔
آج ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں سادگی نہیں رہی ہے، آج ہمارے اندر بناوٹی زندگی بہت آ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی تم کہہ دو میں تکلف کرنے والی زندگی، بناوٹی زندگی پسند نہیں کرتا، سیدھی سادی زندگی گزارنا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا، کہا البذاذۃ من الایمان، سیدھی سادی زندگی گزارنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی گزاری۔ آپ کیسے سیدھے سادے تھے، کیسے سیدھے سادے، چٹائی پر سو جاتے، اتنی سیدھی زندگی، آپ کے پاس کوئی نالی، کوئی گدا نہیں تھا، بلینکٹ اوڑھنا نہیں، اتنی سیدھی سادی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے کہتے، لوگوں نخروں والی زندگی مت کرو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں زیادہ مال لایا تو ہمارے گھر میں آسانی بھی بہت آتی، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اتنا نرم بنا دیتے، کرنٹ چلے گا تو بچے فوراً اٹھ جاتے۔ نہیں، کبھی بچوں کو ایسے بھی بتاؤ، تکلیف سے زندگی گزارنا بھی بچوں کو تربیت کرنا ضروری ہے۔ کیسے عید کے موقع پر کپڑے لیتے، رمضان کی عید کے موقع پر، بقرعید میں مت لو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ جہاں کپڑے پہننا یہ جو ہے وہ اس وقت میں تھا، تکلیف کے ساتھ بھی زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں گے نا، آگے ہونے والی زندگی کیا ہوگی، بہت آسان ہوگی۔ ہوگا کیا، جب ماں باپ کی تکلیف ہوگی خود بخود بچے سمجھ جائیں گے۔ سمجھیے، رمضان میں میرے پاس کپڑے لینے کے لیے پیسے تھے، لیکن بقرعید کے موقع پر میرے پاس کپڑے لینے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہیں۔ بچے کیا بولتے ہیں، کپڑے لاؤ۔ اگر آپ نے پہلے ہی ان کے ذہن کی تربیت کی ہوئی ہوگی نا، بولیں گے بچے امی ابو کے پاس پیسے نہیں، اس لیے ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو ہم باتیں بتا رہے ہیں، تکلف کا مطلب کیا؟ تکلف کا مطلب بناوٹی زندگی گزارنا۔ سب سے پہلے انسان آج بات کرنے میں تکلف کرتا۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے آپ، درس شروع کرتے ہیں تو بولتے ہر طرح کی حمد و ثنا، پھر رک جاتے، پھر اندر سے نکالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بولنے والے ہلاک ہو جائیں، بد دعا ہے۔ تو بات کرنے میں تول کے نہیں، تکلف سے بات کرنا، اندر سے نکالنا، اور اپنی زبان ایسی بنانا جیسے جو ہے کوئی گائے جگلی کر رہا ہے، ویسے بات نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ تکلف ہے نا، انسان کو فطرت سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ایک معمولی سی کہاوت ہے ہمارے سوسائٹی میں، جتنی چادر اتنا پیر۔ اگر میری تنخواہ 10,000 ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے گھر کا بجٹ ایسے بناؤں 10,000 میں زندگی سمٹ جائے۔ میں اپنی فضول خرچی کرنے والی بیوی کا میں بات مانوں، وہ میرے گھر کا بجٹ 25,000 بنائے گی، کہاں شوہر چوری کر کے لائے گا؟ نہیں، تکلف والی زندگی کبھی مت کرو۔ اور اسی لیے کیا بولتے، انسان کھاتا پیٹ کے واسطے، پہنتا دوسروں کے واسطے۔ یہ معاشرہ مشہور ہے ہمارا سوسائٹی میں، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی طاقت سے بڑھ کر قرض لے کے پہنتے کپڑے لے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹے کپڑے ہیں۔ یہ جو آدمی اپنی طاقت سے بڑھ کر قرض لے کے ایک کپڑے میں، کیا ضرورت ہے؟ تکلف والی زندگی مت کرو، نخروں والی زندگی مت کرو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عقیدے میں تکلف آتا۔ کیسے عقیدے میں تکلف آتا؟ شیطان آ کے انسان سے بولتا، اے بندے تجھے پیدا کرنے والا رب ہے، تیرے رب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا سوال کرو تو فوراً آمنا باللہ کہو، اس لیے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل بھی بہت ہیں۔ اس طریقے سے دعا میں تکلف کیسے؟ ایک صحابی کا بیٹا دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے جنت میں دائیں طرف ایک محل دے۔ صحابی نے کہا تم نے پرتکلف دعا کی ہے۔ دعا کیسے کرنا؟ سیدھی سادھی ہونا۔ معلوم ہے جنت میں اللہ قیامت کے دن اگر ایک گھوڑے کی جگہ دے دینا، دنیا اور ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا میں تکلف مت کرو۔ اس طرح سے معزز حاضرین، آج ہماری شادیوں میں بھی بڑا تکلف ہے۔ نکاح کے لیے جوڑا پہن کے آتا ہے چڑھا ہوا، وہ ایک ولیمے کے لیے بدل کو آتا، پھر پہلی رات کے لیے لباس الگ۔ کیا شریعت میں اس کا جو ہے چرچا ہے؟ سیدھا سادہ نوشو ایسے آنا، معلوم ہی نہیں ہونا نوشو کیسا ہے۔
نوشا کون ہے معلوم ہی کیا ہونا، ایسے آنا اچھا معلوم ہوتا. آج نوشا آئے تو داڑھی پوری نکالتا، پھول پہنتا، اپنے ٹخنے کے نیچے رہتا، پنکھے لے کر آتا، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہیں. شادی میں بھی تکلف مت کرو. دیکھو شادی میں تکلف کرو گے نا، غریب بیٹھ کر اپنے گھر میں روئے گا، غریب اپنے گھر میں بیٹھ کر روئے گا. وہ باپ کا کیا حال ہوگا جس کے پاس بیٹیاں بہت ہیں. وہ دیکھتا ہے آج ہمارے معاشرے میں شادی کے واسطے 2.5 لاکھ کا شادی محل بک کرتے، یہ بیٹھ کے روئے گا میرے پاس طاقت کہاں ہے. تو شادیوں سے تکلف کو ختم کرو، تکلف مت کرو، سیدھی سادی شادی کرو. اور شادیوں میں اگر ہم سادہ اپنائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت دے گا. بہت حاضرین، ہمارے معاشرے میں شادیوں میں بڑا اسراف ہوتا ہے. کھانا نکالتے لیکن جتنا کھاتے اس سے زیادہ پھینکتے. اللہ فرماتا ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جب ان لوگوں کے پاس مدرسے کا آدمی کا تو 10 روپے دیتے، لیکن 4.5 لاکھ کا شادی محل اور اس کے بعد اپنے داماد کے لیے 4 لاکھ گاڑی، کروڑوں کی، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ جب تک تکلف والی زندگی نہیں چھوڑتے ہمارے زندگی میں ہر کوئی برکت نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھو علماء کے گھر میں تو آپ کو کیا ملتا، علماء کے گھر میں گئے تو ایک طرف احسن البیان ملتی آپ کو، دوسری طرف گئے تو ریاض الصالحین ملتی، لیکن اس کے گھر میں جو رونق پائیں گے وہ ایک مالدار کے گھر میں بھی آپ نہیں پائیں گے. ایک عالم کے گھر میں 15-20 ہزار لے کر وہ جو زندگی گزارتا ہے نا، اس کے گھر میں جو رونق، اس کے گھر میں جو برکت ہوتی ہے نا، وہ برکت دوسرے گھروں میں نہیں پائیں گے آپ. اسی لیے جب آپ ایک ایسا غریب ہے جو تکلف نہیں کرتا، کھانا دال رکھتا ہے، ہم جا کے انڈا تل کے دیے کھانا کھا کے واپس آ گئے، لیکن مالداروں کے گھروں میں گئے تو ہم بھوکے واپس آتے ہیں. یہ تکلف والی بات، کبھی تکلف نہیں کرنا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں لباس میں تکلف کرتے ہیں. یاد رکھیے عید کے لیے نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے. سال بھر میں 4 جوڑے سلاؤ، اسی میں ایک لے کر پہن لو. ہم کیا کرتے، عورتیں لال ساڑی لے لیتے، کاٹا ویسا ہونا، بنگڑی ویسے ہونا، چپل ویسا ہونا. کہاں ہے معزز خواتین؟ ایک مومن مرد عورت اگر رمضان میں سب سے بہترین لباس پہنا وہ تقوی کا لباس ہے. ہم اس لباس کو چھوڑ کے وہ لباس پہن لیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، تو بتاؤ عید کی خوشی کہاں حاصل ہوگی؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم نے تقوی کو طلاق دے دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی کھلا نافرمانی کرنے گئے، عید میں خوشی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتی. معزز حاضرین، اسی طریقے سے لوگ جو ہے بات کرنے میں تکلف کرتے ہیں اور خواتین کے اندر بڑا تکلف ہوتا ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اب آئیے سورہ زمر میں 2-3 باتیں بیان کر کے خواتین کی طرف چلتے ہیں. سورہ زمر، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا، زمر کا معنی جماعت کا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے دن، کیا کرے گا، جہنمیوں کو جماعتوں کی شکل میں لے کر آئے گا. جب لے کر آئے گا نا تو کیا ہوں گے، دروازے بند ہوں گے، بعد میں دروازے کھول دی جائیں گے. لوگوں سے کہا جائے گا مجرموں، گناہ کرنے والوں، جماعت کی شکل میں جہنم میں داخل ہو جاؤ. لیکن جب جنتی جماعت کی شکل میں آئیں گے نا، آنے سے پہلے ہی دروازے کھلے اور کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اس صورت میں اللہ نے توحید کے کافی دلائل دیے. اللہ نے بتایا دن کیا ہے، رات کیا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ دنیا میں اللہ نے 8 قسم کے جانوروں کو اتارا ہے، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہے. اس کے بعد اور ایک بات اللہ بتاتا ہے، اس طرح ہم توجہ نہیں دیتے. جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے اندر 3 طرح کے جو ہے تاریکیاں ہیں. وہ کیا کیا تاریکی؟ سب سے پہلے تو عورت کے اندر جو مادر رحم ہے اس کی تاریکی، اندھیرا. دوسرا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو ایک کور چڑھاتا اسے، اللہ اکبر، ایک کور میں رکھتا ہے ماں کے پیٹ میں. ایک دوسری کیا ہوئی؟ تاریکی ہوئی. اور اس کے بعد تیسری تاریکی ہے ماں کے پیٹ کی تاریکی. آپ سوچ کر دیکھو، تھوڑی دیر ہم سانس لے لیتے کیا ہوتا، حالانکہ 4 مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، 9 مہینے تک وہیں رہتا ہے. غذا کہاں سے آتی، سانس کہاں سے لیتا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، مجھے بولنے سے ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. 9 مہینے تک غذا کہاں سے آتی، وہ آج تک آپ نہیں سوچے ہوں گے. ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب عورت کو حمل ٹھہراتا ہے نا، تو کیا ہوتا، یہ ایام بند ہو جاتے، حیض نہیں آتا اسے. علماء کہتے ہیں جب بچہ ماں کے جو ہے پیٹ میں رہتا ہے نا، وہی حیض اس کی غذا ہے. اللہ اکبر.
وہی حیض اس کی غذا ہے، اور ماں کھا رہی ہے اس کے الگ، لیکن اس کا پورا پروڈکٹ ہی الگ ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ حیض اس کے لیے غذا بنتی ہے. یہاں تک تو اللہ کی قدرت پہ آپ تعجب کریں گے. آگے اور دیکھو کیسے دودھ پلاتی ہے ماں. دیکھو جیسے ڈلیوری ہو جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ وہ خون کو دودھ بنا کر چھاتیوں میں چڑھاتا ہے عورت کی، اور وہاں سے چوس چوس کے وہاں سے عورت جو ہے مکمل طور پر بچہ پیتا ہے. یہ ہم آج تک عورت کے اس کارخانے کو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے، اور یہ بول کر ہم عورتوں کو جو ہے بے حیثیت لینا نہیں چاہتے. ہم بتاتے ہیں کہ عورت کا ایسا کارخانہ ہے، اللہ تبارک نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ اس میں اور ایک بات بتاتا ہے، جب تم قرآن سنتے ہو نا تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جانا. رونگٹے کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ہمارے پورے بال کھڑے ہو جاتے. وہ کیفیت کو پہنچنا شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ دیکھو حرم کی تراویح سنو، مدینے کی تراویح سنو، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ چڑھا کے پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ بولتا ہے جب قرآن پڑھو تو مومن کے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ نے اس آیت میں اور ایک بات بتایا کہ ہم جب دعوت کا کام کریں تو کیا کریں؟ مکمل طور پر قرآن کے ذریعے یہ کریں. آج قرآن کا اثر ہمارے جسموں پر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کے ایسے کتنے داعی حضرات ہیں جو جا کر امریکہ میں اور اسی طریقے سے لنڈن میں اور پورے ویسٹرن جو ہے یورپ ممالک میں کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ڈال کے دیکھو آپ، ناچنے والی، فلم کی ستارہ، یہ کھلاڑی ایک دم گیا گزرا انسان. کیا بولتے ہیں؟ موبائل لیا میں، عرب کے جو دائی کام کر رہے ہیں یورپ میں، ایسا ان کے کام کرنے کا انداز ہے. کیا کرتے؟ اچھا قرآن جو مکے کے پڑھتے وہ خارج کی خرید لیتے، اور جہاں چڑھا کے پڑھتے وہ جگہ برابر رکھ لیتے. کیا بولتے؟ ایک آدمی جا کے بیٹھا ہے بڑے پارک میں، جا کے بولتے قرآن سننا چاہتے ہو؟ قرآن سننا چاہتا ہوں. لے جا کے اسے دیتے، برابر وہ آیتیں رکھ کر دیتے، ہیڈ فون میں رکھتا اور سنتا. یقیناً تعجب کریں گے، وہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایسی بہت سی مثالیں. دیکھو یہ غیر مسلم جس کا ایمان قرآن پر نہیں، جس نے اپنے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن ایسا ہے جو کافر کے دل کو بھی موم بنا سکتا ہے. تو کیا ہم یورپ کے اور جو ہے لنڈن کے غیر مسلموں سے گئے گزرے ہیں آپ؟ لہٰذا قرآن کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اس طریقے سے ہم آپ کو بولنا چاہتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کو ہدایت دو نا، سب سے پہلے جا کر اس کے سامنے کیا قرآن پڑھو. قرآن کا اثر ایسے ہوگا وہ مانا سمجھے بغیر، ایمان لائے بغیر بھی مکمل طور پر اس پر عمل کرے گا. معزز حاضرین، خواتین سے کچھ باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے خواتین سے کہنے کی کہ یہ خواتین کیا کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھنے کا موقع تھا سورہ یاسین پڑھ لیتے. لہٰذا ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ یاسین کے علاوہ دونوں صورتیں بھی مکمل طور پر پڑھو. اسی طریقے سے پردے کے تعلق سے ایک دو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل جو پردے، جو برقعے ہمارے معاشرے میں مل رہے ہیں، یہ پردے نہیں بلکہ یہ پردے کا جنازہ ہے. آج جو برقعے تیار ہو رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، ہماری خواتین پہنتی ہیں، یہ پردے، یہ برقعے ہماری عورتوں کے دلے میں حیا کو پیدا نہیں کر رہے ہیں، بے حیائی کو پیدا کر رہے ہیں. تو مومن عورت کا پردہ، اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے اندر 8 جو ہے شرطیں. کوئی بھی عورت برقع پہنے اور جو ہے لباس پہنے، اس کے اندر یہ 8 صفات ہوں گی تو اس کا لباس حجاب مانا جائے گا. کیا کیا ہے دیکھ لیجئے. سب سے پہلے اس کا لباس ایسے ہو جو اس کو قدموں تک چھپائے. آج کیا ہو گیا، عورت کا کپڑا اوپر اٹھ گیا، مردوں کا کپڑا نیچے چلا گیا. یہ ویسٹرن کلچر ہے، ہمارا ویسا نہیں ہے. ہمارا کپڑا کیسا ہونا، عورت اگر چلی تو اس کی شرعی نیچے لڑنا، ایسے اسے کپڑے پہننا ہونا. جب برقع پہنتے کیا کرتے، بڑا برقع لا کر تو عورت کٹ کر کے پہنتی. برقع نہیں، اس کا برقع ایسے ہونا اس کے پورے قدموں کو چھپا دینا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، یا رسول اللہ ایسا کپڑا پہن کے گئے، زمین پر جھاڑتے ہمیں کیا گندگی لگتی نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کو سمجھایا، اے اسماء گندگی یہاں ہے نا، آنے والی زمین اس کو پاک کر دے گی. لیکن آج کی عورتوں میں یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر لمبا برقع لگا کے کاٹ کو پہنتا، نہیں پہننا. آپ جو ہے مکے مدینے میں چلے جاؤ، عورت جو برقع پہنتی ہے نا، ایسے لگتا ہے اسٹیچو کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے. جسم کے کوئی سخت نظر ہی نہیں آنا چاہیے. برقع ایسے لے کے دینا عورتوں کو. دوسرا،
عورت کے لباس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بھڑکیلا نہ ہو. مطلب کیا؟ ایسا برقع پہنتے یہاں گلے کے پاس اس کے پاس فل کام کیا ہوا ہوتا ہے. جب سادے برقعوں کے درمیان ایسا چمکیلا برقع ہو جانا، زنا کرنے والی نگاہیں اسی چمکنے والے برقعے کی طرف جائیں گی. یہ عورت برقع پہن کر بھی بے حیا ہے. تو لہٰذا چمکتے ہوئے برقعے مت دلاؤ اپنی عورتوں کو، سیدھا سادہ دلاؤ. کچھ کام یہاں ہوا تو ہوا، لیکن پورا برقع یہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہو رہی، اس کو سمجھنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. معزز حاضرین، اس طریقے سے حجاب کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ باریک نہ ہو. آج کل ایسا برقع پہنتی عورتیں یہاں گلے کا پورا حصہ نظر آتا، وہ نوز پیس بنتی ہیں تو یہاں پورا گردن نظر آتا. نہیں، اندر کے کپڑے نظر نہیں آنا، اتنا موٹا برقع دلانا اسے. اور یاد رکھو، یا بلاری میں گرمی کا ماحول ہے، عورتیں نوز پیس بنتی ہیں، برقع پہنتی، یقیناً تکلیف ہوگی. لیکن یاد رکھو، آپ برقع پہنتے ہیں تو شوہر کا حکم نہیں ہے، یا برقع پہنتے ہیں تو جو ہے باپ کا حکم نہیں. کس کا؟ جس رب نے آپ کو پیدا کیا نا، اس رب کا حکم سمجھ کے برقع پہنیے. تب کیا ہوگا؟ ہر طرح کی تکلیف برداشت کریں گے. نوز پیس باندھیں، پسینہ جا رہا ہے، اندر سے اٹھا کر پہنچو. جب برقع پہنے اپنے آپ کو چھپانا نا، تو پسینہ آئے تو بولو رب تیری خاطر میں برقع پہنی ہوں، اس واسطے تو میرے جو اس نیکی کو قبول کر لے. کتنا اچھا ہوگا معزز حاضرین. اسی طریقے سے کہا کہ باریک جسم نہ ہو. آج کل تو لڑکیوں کے، بچیوں کے جو کپڑے مل رہے ہیں، ایسا ہے کہ پہنا تو اچھا نظر آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو لوگ، عورتیں باریک کپڑے پہن گی نا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. جنت کی خوشبو 40 سال پہلے سے جو ہے معلوم کی جا سکتی، اتنا دور کر دی جائیں گی. طبرانی کی روایت میں تو آیا، جو معاشرے میں مسلم عورت جو ہے باریک کپڑا پہنتی ہے، ان پہ لعنت کرو. اگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیوں؟ اس لیے کہ لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے. اس طرح معزز حاضرین، پردے کا اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ہو. آج ہمارے پاس برقعے کیسے آ رہے ہیں؟ ٹائٹ. وہ آج کل تو عورتیں جو شریاں پہنتی ہیں بالکل جسم کو لگی ہوئی ہوتی ہیں. اپنے بچیوں کو تو ویسے لگن سے لے کر آتے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا کیا وہ جواز، عدم جواز ہے. یہ ہمارا عورت کے جسم کو لگا ہوا کپڑا نہ، ڈھیلا ڈھالا پہنو. آپ کو بھول کر بولتا ہوں، قضائے حاجت کے لیے بھی آسانی، سجدہ کرنے کے لیے بھی آسانی، بیٹھنے کے لیے بھی آسانی. دشمنان اسلام نے آج ایسے ایسے کپڑے بنائے، مرد جینس پینٹ پہنا سجدے میں تو تیرا سر کھل جاتا. آج ہو رہا ہی ہم ایسے کپڑے اور ٹی شرٹ پہن کے بغیر ٹوپی کے ہم جو ہے ایک دم کرکٹ کھیلنے کا لباس پہن کے مسجد میں آتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جیسے حج سے پہلے ہم نے کہا، ہم ٹوپی کو عبادت نہیں عادت سمجھ کے پہنتے ہیں، اور معاشرے میں جس کو اچھا سمجھا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا ڈھیلا لباس پہننا چاہیے، تنگ لباس نہ ہو. اس طریقے سے معزز حاضرین، خواتین اسلام کے عورت کے لباس میں خوشبو نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین کیا کی، عطر لگا کے نماز عشاء پڑھنے آئیں. آپ نے فرمایا، جو کوئی عورت عبادت کی خاطر، یہاں دیکھیں عبادت کی خاطر اگر خوشبو لگا کر نکلے گی، ہماری مسجدوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے اسی کہا. اب بھلا بتاؤ، عہد رسالت میں عبادت کی خاطر نکلنے والی عورت کو خوشبو لگانے سے منع کر دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت جب شادیوں میں جب پھول لگا کر جائے؟ بالکل ناجائز. عورت پھول لگا کے جا ہی نہیں سکتی. اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے، اس کے شوہر کو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر جو ہے منع کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. خوشبو نہیں لگانا چاہیے. آپ نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے نا، شیطان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ زانیہ ہے. وہ زانیہ ہے. اچھا، کیوں زانیہ؟ اس لیے کہ اس کی خوشبو کو دیکھ کر دوسرے عورتیں، کیا دوسرے مرد عورت زنا میں پڑ گئے. اس طرح سے معزز حاضرین، عورتوں کے لباس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ کفار کے لباس کے مشابہ نہ ہوں. اب دیکھیے، عید کا موقع آ رہا ہے، ہماری مسلم خواتین جاہل قسم کی جا کے کپڑے خریدتی، کیا بولتی ہیں؟ 2018 میں فلاں فلم ستارہ کشمیر میں جو شوٹنگ کرتے وقت کپڑے بنا، وہ کپڑے مجھے دو. عورتوں کے سوچنے کا انداز کیسے ہے دیکھو. وہ فلم کپڑے چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. اور کپڑوں کے انتخاب میں عورتیں چلی گئی نا، بس آدھا دن گزر جاتا. کپڑوں کا مقصد کیا؟ اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانا. یہ مقصد کے تحت جا کر کپڑے خریدو نا. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کپڑے خریدتے لوگ. تو لہٰذا یہ ہمارا لباس کفار کے مشابہ نہ ہو. لہٰذا
تو اس طریقے سے عید کے موقع پر ہم کپڑے خریدیں، اچھے خریدیں. اور آخری بات آج کے درس کی ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے، شہرت والا لباس نہ ہو. عموماً کیا ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں بڑی غلیظ چیز ہے یہ کیا، عورت ایک مرتبہ اگر کپڑے پہن لی دوبارہ وہ کپڑے پہن کر جانے سے کتراتی. یہ شادی میں پہن کر چلے گئی یلو ڈریس، دوسری شادی میں پہن کر گئی تو بولتے ان کی حیثیت اتنی کیا کرتی، ریڈ ڈریس پہن لگ جاتی. غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا میں شہرت کے لیے لباس پہنے گی نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا کپڑا پہنائے گا. کتنی بڑی وعید ہے دیکھو. اور یہ لباس کے تعلق سے، پردوں کے تعلق سے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے ذہنوں میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اگر مرد کے ذہن میں چیزیں آ گئی نا، وہ اپنی بیوی کی اور بہن کی مکمل طور پر تربیت کرے گا. بہرحال یہ کچھ باتیں جو ہم کہنا چاہتے تھے. آج کے درس کی آخری بات ہے، گزشتہ رات میں وطر کی دعا تھوڑی لمبی ہو گئی، لوگوں کو شکایت ہو گئی. اس تعلق سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس سے 8 سال پہلے یہ ماحول لمبی دعاؤں کا تھا، شاید بیچ میں ہو گیا، ختم ہو گیا. لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دعاؤں کے اس مہینے میں اگر لمبی دعا ہوتی ہے تو آپ ذرا برداشت کریں. اگر جن کو نہیں ہو رہا ہے تیسری رکعت میں بیٹھ جائیے. جو خواتین ہیں یا بوڑھے قسم کے شوگر وغیرہ بیویاں بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ دعا ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہم الحمدللہ وہ دعائیں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، اور ایسی دعا بھی آتی ہیں جو شاید زندگی میں کبھی آپ نے مانگی نہیں ہوں گی. اگر میں چاہوں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ سکتا ہوں، لیکن پوری امت کو اس وقت سخت دعاؤں کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر دعا 10 منٹ 15 منٹ لمبی ہو جائے تو لہٰذا آپ اس کو شکایت کا موقع نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تھکنا سیکھیں. اگر اللہ کے لیے ہم تھکیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب بھی دے گا. انشاءاللہ میڈیم انداز کی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے یہ جو درس ہوا اس میں جو خیر تھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرے، توفیق عطا فرمائے. پروردگار یہاں خواتین اسلام کثرت سے جو ہے یہاں آئی ہوئی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین اسلام کی حفاظت فرمائے، ان کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں جتنے فتنے ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے توفیق عطا فرمائے. پروردگار جتنی یہاں خواتین جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت و مال مال فرمائے، انہیں اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.